اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان اسلامی کے موضوعات میں اس کتاب گلشن احباب سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ بیان ہو رہا تھا کہ اس کتاب کے مصنف ان سالکان طریق اللہ، عارفان طریق اللہ، ایسے افراد جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، عرفان الہی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس سفر کو سیر و سلوک کہتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسے سالکان طریق اللہ کو اس کتاب کے مصنف رہنمائی کر رہے ہیں، راستہ دکھا رہے ہیں۔ چونکہ آج کل ہر کوئی پوچھتا ہے کہ ہم سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس استاد نہیں ہے، مربی نہیں ہے، نہیں معلوم کہاں سے شروع کریں، کہاں پر ختم کریں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو در واقع ایک پورا نصاب جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے مطابق ہے، وہ ایک سالک کو عطا کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، تعلیم دیا جا رہا ہے، تاکہ اگر کوئی انسان اللہ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس راستے پر چل کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب کے آغاز میں کتاب کے مصنف کچھ نصیحتیں بیان کر رہے تھے، جن میں سے اب تک ہم 2 نصیحتیں آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے، تشریح کے ساتھ بیان کر چکے۔ پہلی نصیحت ذکر سے متعلق تھی اور دوسری نصیحت غنا اور موسیقی سے متعلق تھی۔ آج جس نصیحت کو بیان کر رہے ہیں وہ ہے ظاہر اور باطن کی الجھن۔ عزیزان محترم، آپ کی توجہ یقیناً اس نقطے کی طرف ہوگی کہ بلا شبہ ہمارے پاس ایک ظاہر ہے اور پھر اس ظاہر کا ایک باطن ہے۔ مثلا اللہ کی طرف انسان سفر کرنا چاہتا ہے تو سلوک اللہ کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ اسی طرح سے جو احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں، احکام دینی، ان کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اسی طرح سے حضرات ائمہ معصومین علیہم السلام کے اقوال کا بھی ظاہر ہے اور باطن ہے۔ عین اسی طرح سے جیسے آپ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ سن رکھا ہے کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور پھر باطن کا بھی باطن ہے، اور اس طرح سے روایات کے مطابق قرآن کے 70 باطن ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے تو کیا اس باطن کے ہوتے ہوئے یہ باطن قرآن کے ظاہر کی حجیت کا راستہ روک سکتا ہے، رکاوٹ ایجاد کر سکتا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ظاہر حجت نہیں ہے، ہم قرآن مجید کے باطن پر عمل کریں گے، یا اللہ کے ولی کے قول کے باطن پر عمل کریں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم احکام دینی کے باطن پر عمل کریں گے، ظاہر پر عمل نہیں کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کا یہاں جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثلا بطور مثال ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور قرآن مجید کے 70 باطن ہیں۔ قرآن مجید کا ظاہر ہمیں ایک حکم دے رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ظاہر پر عمل نہیں کریں گے بلکہ اس کے باطن پر عمل کریں گے، اور پھر اس باطن کو خود سے ایجاد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اس ظاہر پر عمل نہیں کر رہے بلکہ ہم اس باطن پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو قرآن کی آیت آپ نے بیان کی ہے یہ قرآن کا ظاہر ہے، اور یہ ظاہر ہمارے لیے کفایت نہیں کرتا بلکہ ہم اس باطن پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ عین اسی طرح سے اللہ کے اولیاء کے اقوال کے ظاہر پر عمل نہیں کریں بلکہ کہیں کہ ان کلمات کے پیچھے ایک باطن پوشیدہ ہے، میں اس باطن تک پہنچ چکا ہوں لہٰذا میں اس باطن پر عمل کروں گا۔ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ مثلا ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا اجتماع تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کچھ نورانی کلمات تعلیم دیے اصحاب کو،
انہی اصحاب میں سے ایک شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ رسول خدا کے جو اقوال تھے یہ ظاہر تھا، اس کا ایک باطنی مطلب ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ آپ تمام اصحاب اس باطنی معنی تک متوجہ نہیں ہوئے، نہیں پہنچے، میں پہنچ چکا ہوں۔ آپ ظاہر پر عمل کریں، میں اس باطن پر عمل کروں گا۔ کیا ایسا کوئی شخص خود سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، جواب واضح ہے کہ نہیں، ہرگز ایسا درست نہیں ہے۔ ہم ظاہر کو اس انداز میں ترک کرنے اور چھوڑنے کے مجاز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہر ہی ہے جو ہمیں باطن کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور باطن تک پہنچاتا ہے۔ اگر ہم ظاہر کو چھوڑ دیں گے تو ہم باطن پر کیسے عمل کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ مثلا گزشتہ کچھ دنوں سے آپ کے سامنے ہماری گفتگو غنا اور موسیقی کے بارے میں تھی۔ اس کتاب کے مصنف کی غنا اور موسیقی کے بارے میں رائے بالکل واضح ہے کہ وہ شدت سے غنا اور موسیقی کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسے سلوک اللہ کی راہ میں رکاوٹ قرار دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بیانات اس قدر واضح ہیں جو انہوں نے قرآن و اطرت سے موسیقی اور غنا کی حرمت پر بیان کیے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ مصنف کتاب کے ظاہر ہے اقوال کا، اس کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ باطن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں موسیقی حلال ہے۔ ظاہر کلام میں کہا جا رہا ہے کہ موسیقی حرام ہے، لیکن باطن کلام میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، موسیقی حرام نہیں بلکہ حلال ہے، لہٰذا میں اس ظاہر پر عمل نہیں کروں گا، میں اس باطن پر عمل کروں گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی شخص کا دعویٰ درست ہے؟ قرآن مجید سے متعلق یہ دعویٰ درست ہے؟ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے احکام سے متعلق یہ دعویٰ درست ہے؟ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کے نورانی اقوال سے متعلق یہ دعویٰ درست ہے؟ تو بلا شک و شبہ تمام جو اہل دانش، ارباب دانش ہے، وہ کہیں گے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ظاہر حجت ہے، اور یہی ظاہر ہے جو باطن کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے۔ ہم اس ظاہر کو نظر انداز نہیں کر سکتے جب تک کوئی ایسی قاطع دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ مثلا قرآن مجید کا ظاہر ہے تو قرآن مجید کے ظاہر کی تشریح کلام نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اطرت کے اقوال زریں سے کی جائے گی۔ لہٰذا اگر ہم نے قرآن مجید کی تشریح کرنا ہے، تفسیر کرنا ہے، تو ہمیں یا قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن ہی کا سہارا لینا ہوگا، یا اقوال نور حضرات اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کا سہارا لینا ہوگا۔ لیکن ہم خود سے ایک باطن قرآن کو اختراع اور ایجاد نہیں کر سکتے، اور ہرگز یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اس باطن پر عمل کروں گا۔ ایک ملموس سی مثال، واضح سی مثال جو آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک اجتماع ہے۔ میں اس اجتماع میں بیٹھا ہوں، تمام میرے دوست احباب وہاں اس اجتماع میں موجود ہیں، اور میں اس اجتماع میں انہی دوستوں میں سے ایک دوست کو جو ہے وہ معین کر کے کہتا ہوں کہ میں نے فلاں شخص کا 1,00,000 روپیہ قرض ادا کرنا ہے۔ ایک اجتماع ہے، اس اجتماع میں میں ایسی گفتگو کرتا ہوں، ایک شخص کو معین کر لیتا ہوں، کہتا ہوں کہ میں نے اس سے 1,00,000 روپیہ قرض لیا تھا، مجھے ابھی ادا کرنا ہے۔ خوب، یہ بات مکمل ہو گئی، نشست اور محفل ختم ہو گئی۔ اب وہ دوست آتا ہے اور آ کر مجھے کہتا ہے کہ آپ وہ 1,00,000 روپیہ مجھے ادا کریں۔ میں کہتا ہوں میں تو مزاح کر رہا تھا، وہ تو کلام کا ظاہر تھا، اس کا ایک باطن بھی ہے، اور وہ باطن یہ ہے کہ میں نے آپ کو ادا نہیں کرنا۔ یہ تو ظاہری جملے تھے جو میں نے اس محفل میں، اس نشست میں ادا کیے، حقیقت نہیں تھے۔ وہ دوست مجھے قاضی القضات کے پاس عدالت میں لے جاتا ہے، اور اسی اجتماع میں موجود کچھ مزید دوستوں کو گواہ کے طور پر معین کر لیتا ہے۔ وہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ میں نے اس اجتماع میں یہ اقرار کیا تھا کہ الاقرار علی انفسہم جائز، کہ اگر کوئی شخص اپنے خلاف کسی محفل میں، کسی نشست میں اقرار کر لیتا ہے تو وہ اقرار چونکہ انسان اپنے شعور حواس کے ساتھ بالکل صحت مند تھا، بالکل اس کی عقل سالم تھی، اپنے خلاف کسی چیز کا
اعتراف کر لیتا ہے تو وہ اعتراف اس کا درست تصور کیا جائے گا۔ لہٰذا قاضی جب بات سنتا ہے کہ میں نے ایک ایسا اعتراف کیا تھا اور یہ شاہد بھی موجود ہیں، تو وہاں قاضی میرے خلاف حکم دے گا کہ میں اس کو 1 لاکھ ادا کرنے کا پابند ہوں۔ اگر میں ادا نہیں کرتا تو قاضی میرے بینک کو آرڈر جاری کرے گا کہ میرے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپیہ نکال کر اس شخص کو ادا کیا جائے جس کے متعلق میں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اب میں اگر وہاں قاضی کے سامنے قرآن اٹھا لوں کہ نہیں، میں نے وہ جو کلام کہا تھا وہ ظاہر تھا، اس کا ایک باطن بھی ہے، اور باطن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس کا مقروض نہیں ہوں، تو یہاں ظاہر مطلب ان تمام دوستوں نے سمجھا، جبکہ میری مراد یہ ظاہر نہیں تھی، میری مراد باطن تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرا یہ دعویٰ کرنا وہاں پر درست ہوگا؟ تو جواب نہیں، ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ الاقرار علی انفسہم جائز، کہ اس شخص نے اپنی ہوش و حواس کے اندر رہتے ہوئے، کسی قسم کی مستی نہیں تھی، کسی قسم کی دیوانگی عارض نہیں ہوئی تھی، تمام مکمل ہوش و حواس میں اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے 1 لاکھ روپیہ قرض ادا کرنا ہے، تو یعنی میں نے اپنے خلاف اقرار کیا ہے۔ چونکہ اقرار کیا ہے تو سب نے اس کو درست ظاہر پر حمل کیا ہے، اب اس کو وہ رقم ادا کرنا ہوگی۔ یہاں اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میری مراد باطن تھی، کوئی بھی اس دعوے کو تسلیم نہیں کرے گا، اور میرا یہ دعویٰ کرنا بھی درست نہیں ہوگا، چونکہ کلام کا ظاہر بالکل واضح ہے۔ تو نہایت افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ اور اسی طرح عرفانی معاملات میں، تصوف کے معاملات میں بعض لوگ جو ہے وہ ظاہر کی تعویل کرتے ہیں، بلا وجہ قسم کی تعویل کرتے ہیں، جس کی کوئی معقول حجت نہیں ہے، کوئی معقول راستہ نہیں ہے، نہ ہی اقوال زرعی رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام سے اس کا کوئی راستہ نکلتا ہے، نہ ہی علماء اور سلف صالح کی سیرت میں کوئی ایسا راستہ دکھائی دیتا ہے۔ خود سے ایک چیز اختراع کر لی ہے، ایجاد کر لی ہے کہ وہ ظاہر کے برخلاف عمل کریں گے، خواہ مخواہ سے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی جو ہے وہ حجت کے، بغیر کسی عقل کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ تو یہاں تمام افراد ایسی اشخاص کی مذمت کریں گے، چاہے وہ عرفاء ہیں، چاہے وہ صوفیاء ہیں، چاہے وہ کوئی بھی افراد ہیں۔ مثلا ایک شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے فلاں امام کو کہ بتائیں میں نماز کے سجدے میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھوں یا بند کروں؟ تو وہ امام کہتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو جعفر صادق کیا کرتے ہیں۔ تو اگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے جعفر صادق کبھی آنکھوں کو کھلا رکھتے ہیں، کبھی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ایک آنکھ کھول لو، ایک آنکھ بند کر لو، یعنی خذ ما خالف بہ جعفر صادق، یعنی جو جعفر صادق انجام دے رہے ہیں اس کے خلاف آپ نے عمل کرنا ہے۔ سوال کیا اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی آپ کے پاس آیت ہے، کوئی روایت ہے؟ نہیں، نہ تو کوئی آیت ہے، نہ ہی کوئی روایت ہے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جعفر صادق کی مخالفت کروں، لہٰذا میرے مقلدین جعفر صادق کی مخالفت کے پابند ہیں۔ تو سوال کیا ایسی بلا وجہ کی تعویل کرنا شرعی احکام کی جائز ہے؟ نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو یہ جو تصوف کے باطل فرقے معاشرے میں موجود ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ خام خواہ کے پیر فقیر لوگ بنے ہوئے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی طہارت کا، نجاست کا، پاکیزگی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، کوئی ظاہری اس کی وضعیت جو ہے وہ عاقلانہ وضعیت نہیں ہے، لیکن لوگ اسے پیر مانتے ہیں۔ مثلا ننگا فقیر ہے، ایک آدمی بالکل ننگم ننگا ہے، اس نے کوئی لباس نہیں پہنا ہوا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہے، لوگ اس کے پیچھے جو ہیں اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس سے اپنی دنیاوی حاجات کی مرادوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ در واقع جاہل طبقہ ہے جو ایسی سوچ رکھتا ہے، اور وہ شخص جو ایسے امور انجام دے رہا ہے، اگر دیوانہ نہیں ہے، اگر بے وقوف نہیں ہے، اگر عاقل ہے، تو اس عقل کے ہوتے ہوئے اگر وہ ایسے جو ہے وہ اقدامات انجام دے رہا ہے، یعنی ظاہر شریعت پر عمل نہیں کر رہا اور خود سے انحرافی راستے ایجاد کر رہا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کا وہ طرز عمل باطل ہے، اور کسی کو بھی اس کی اقتداء کرنے کی، پیروی کرنے کی اجازت شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو
متعبد ہونا چاہیے، متعہد ہونا چاہیے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ پر، جس طرح سے بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ خود سے شرعی احکام کو ایجاد کرنا، اختراع کرنا، خود سے ظواہر کو جو ہے وہ تبدیل کرتے ہوئے ان کے لیے باطن معین کرنا اور کہنا کہ میں باطن پر عمل کر رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، عرفانیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہیں کہ کوئی شخص عرفان کے نام پر، تصوف کے نام پر اسلامی احکام کا، شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا مذاق اڑائے، خود سے اپنے ذوق کے مطابق شرعی احکام کی تفسیر اور تشریح کرے اور پھر اس تفسیر اور تشریح کو مکتب اہل بیت پر حمل کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا تاریخ تشیع میں کسی شیعہ فقیہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا جو شرعی احکام ہیں انہی کے مطابق عمل کرنا ہے، خود سے جو ہے وہ احکام کی تشریح تفسیر ان کو تبدیل کرنا، اپنے ذوق کے مطابق جو ہے وہ احکام کو اختراع کرنا، یہ درست نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ پس یہاں اگر اس گفتگو کا خلاصہ کیا جائے کہ اسلام میں ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، یقیناً یہ بات درست ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ظاہر کے باطن کی تشخیص کون دے گا، کون بیان کرے گا کہ یہ جو ظاہر ہے اس کا یہ باطن فلاں چیز ہے، یہ کون معین کرے گا؟ دوسری بات کہ جب تک ہمارے لیے ظاہر موجود ہے تو یہ ظاہر ہمارے لیے حجت ہے، اس ظاہر کے ہوتے ہوئے ہمیں باطن کو تلاش کرنے کی اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے، اور وہ بھی ایسے باطن کو جس کے پیچھے ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یا تو آپ کہیں نا کہ فلاں آیت ہے، اس کے متعلق روایات میں یہ تشریح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ آیت کا ظاہر ہے لیکن یہ باطن رسول خدا کی تشریح ہے، اور یہ روایت صحیحہ قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول خدا نے ایسی تشریح فرمائی ہے، تو چونکہ قرآن کا ظاہر ہے اس کو دوسرے قرآنی آیات سے مقایسہ کیا جائے گا اور اس کا حکم نکالا جائے گا، رسول خدا کی روایات کو دیکھا جائے گا، علماء کی سیرت کو دیکھا جائے گا، تو اس کے مطابق ہم حکم دینے کے پابند ہیں۔ خود سے ہم جو ہے وہ اس کے لیے ظاہر کا باطن اختراع کرنے، ایجاد کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ اور آخری مطلب یہ کہ اگر ہم باطن کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہ باطن کو تلاش کرنا ہماری نفسانی خواہش ہو سکتی ہے۔ ہمیں جب ظاہری ایک حکم دیا ہے تو ہم اس ظاہر پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ ہمیں باطن سے اگر کوئی چیز تلاش کرنا چاہیں گے اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی تو در واقع یہ ذوقی تعویل تشریح ہماری نفسانی خواہش ہے اور یہ باطل ہے اور اس پر عمل کرنے کے ہم مجاز نہیں ہیں۔ لہٰذا مصنف محترم نے اسی قدر اس ظاہر اور باطن کی الجھن کو ختم کیا اور بیان کیا کہ ہم ظاہر پر عمل کرنے کے پابند ہیں، مگر یہ کہ ہمارے پاس کوئی باطن سے متعلق صحیح السند، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی روایت، کوئی ایسی قطعی چیز موجود ہو کہ جو ہمیں باطن کی طرف رہنمائی کرے، اور اگر ایسی چیز موجود نہیں ہے تو خود سے ہم جو ہے وہ باطنی احکام کو ایجاد اور اختراع کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں صحیح عرفان اسلامی کی تعلیم عطا فرمائے، اور عرفانیات کے نام پر جو ڈھونگی اور جو جعلی فرقے ایجاد ہو چکے ہیں، جو تصوف کے باطل فرقے ایجاد ہو چکے ہیں، خداوند متعال ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔